ناظرین، آپ کی سوچ کے سمندر سے کہیں گہرا اور حقیقت کے آئینے سے کہیں زیادہ حیران کن، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی مہم پر جہاں روشنی کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی عقل بھی۔ ہم آپ کو رومٹی میں ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں، گہرے سمندر کا وہ راز جسے انسان آج تک نہ جان سکا۔ ہم جس سیارے پر رہتے ہیں وہ 75% پانی اور صرف 25% خشکی پر مشتمل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں زمین کی یہ 25% خشکی بھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکی۔ آدھی سے زیادہ زمین آج بھی انسانی قدموں سے محروم ہے، کہیں برف سے ڈھکی آتش فشاں پہاڑیاں، کہیں گھنے اندھیرے جنگلات، کہیں دور دور تک پھیلے ریت کی صحرا، تو کہیں وہ زرخیز کھیت جن کی مٹی نے تہذیبوں کو جنم دیا، مگر ہمیں اندازہ ہے کہ ان میں کیا چھپا ہوا ہے۔ لیکن زمین کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو نہ صرف سب سے بڑا بلکہ سب سے زیادہ پر اسرار بھی ہے، اور سمندر۔ اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اور سمندر میں کون کون سی مخلوق رہتی ہے، اور سمندر کی آخری حد کہاں تک ہے، سمندر کی آخری حد تک کون سا انسان گیا ہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جی ہاں، انسان آج تک صرف 5% سمندر کو ہی جان پایا ہے، باقی 95% پانی کے نیچے کیا ہے، کون سی مخلوق ہے، کیا واقعی یہ تھا گہرائیوں میں ایسے راز دفن ہیں جن سے انسان کی آنکھیں لرز اٹھے۔ اگر ہم زمین کے تمام پہاڑ، تمام جنگلات، تمام شہر اور ہر عمارت کو توڑ کر سمندر میں ڈال دیں تو یہ 3 کلومیٹر گہرے پانی سے لبریز ہو جائے گا۔ ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اوپر والے پانی سے نیچے کی تاریکیوں کے آخری حد تک جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، سمندر کی سطح کے پہلے 40 میٹر نیچے تک اسکوبا ڈائیورز جاتے ہیں، پھر آتی ہے 93 میٹر کی گہرائی، جہاں لوسیٹانیا نامی برٹش شپ کا ملبہ پڑا ہے۔ 100 میٹر پر انسان جسم پانی کا دباؤ سے جواب دینے لگتا ہے، لیکن ہربرٹ نامی آسٹریلین فری ڈائیور نے ایک ہی سانس میں 214 میٹر تک جا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ 332 میٹر کی گہرائی پر اگر آپ جائیں گے، وہاں تک احمد گوری نامی مصری ڈائیور نے اسکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ یہ گہری امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی جتنی ہے۔ 500 میٹر کی گہرائی تک جب آپ جائیں گے، دنیا کا سب سے بڑا جاندار بلو ویل تیرتا ہے، اور اتنی ہی گہرائی پر امریکہ کی ایڈوانس نیوکلیئر سبمرین سی وولف بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اس سے نیچے شروع ہوتا ہے دباؤ کا طوفان۔ 535 میٹر پر ایمپرز پینگوئن زندہ رہ سکتا ہے۔ 830 میٹر کی گہرائی پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں تک برج خلیفہ کو اگر آپ الٹا لٹکا دیں تو اس کا ٹاپ وہاں تک پہنچے گا۔ 830 میٹر تک جتنی گہرائی ہے سمندر میں، برج خلیفہ کی اتنی اونچائی ہے، اور وہیں تک سورج کی روشنی آتی ہے۔ اس کے نیچے شروع ہوتا ہے وہ علاقہ جہاں اندھیرا اپنی پوری طاقت سے چھا جاتا ہے۔ 1000 میٹر کے نیچے پانی کا پریشر 1500 PSI، یعنی جتنا وزن ایک افریقی ہاتھی کا ہوتا ہے وہ ایک سکے پر ہو، یہاں جوائنٹ اسکوائڈ رہتا ہے۔ ایسی خوفناک مخلوق جس کے بازوؤں پر خطرناک دانت ہوتے ہیں۔ 1280 میٹر پر لیدر بیک ٹرٹلز موجود ہیں۔ اگر آپ 2000 میٹر پر بلیک ڈریگن فش، ایسی مچھلی جو بالکل سیاہ ہے، کالی ہے، خود نظر نہیں آتی لیکن اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے۔ 3800 میٹر پر ٹائٹینک کا ملبہ ملے گا آپ کو۔ 4000 گہرائی میں آپ جائیں گے، اس پر آپ کو ایبیسل زون شروع ہوتا ہے۔ یہاں فنگ ٹوتھ وائپر فش، اینگلر فش جیسے خوفناک جاندار ملتے ہیں۔ 4781 میٹر پر ورلڈ ریکارڈ ورلڈ 2 کا جہاز پیٹل ڈوبا ہوا ہے۔ 6000 میٹر کے بعد ہیڈل زون یعنی موت کا در شروع ہوتا ہے، یہاں پانی کا پریشر ایک بلٹ پروف کار کو چیر سکتا ہے۔ US نیوی کی سبمرین DSV-11
6500 میٹر تک جاتی ہے۔ 8848 میٹر پر اگر ماؤنٹ ایورسٹ کو الٹا لٹکا کر سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا ٹاپ یہاں ہوگا۔ 10,898 میٹر جیمز کیمرون 2012 میں یہاں تک گئے، لیکن 1960 میں ڈون والش اور جیک پیکارڈ 10,916 میٹر تک پہنچے۔ وہ سبمرین ٹیسٹ میں بیٹھ کر 5 گھنٹوں میں نیچے گیا، لیکن واٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سبمرین میں دراڑ پڑ گئی، اور آخر میں 11,000 میٹر سے بھی گہرائی میں ایک شخص اکیلا گیا۔ وکٹر ویسکو ڈیپ سی سپر بیل میں لمپنگ فیکٹر میں بیٹھ کر وہ چیلنجر ڈیپ تک پہنچا۔ یہ جگہ گوام آئی لینڈ سے 300 کلومیٹر دور ہے اور انسانی تاریخ میں سب سے گہری ڈائیو مانی جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہم سمندر کے صرف 5% حصوں کو جانتے ہیں، باقی 95% ابھی بھی ایک پراسرار دنیا ہے۔ وہاں کیا ہے خوف، حیرت یا کسی اور دنیا کی جھلک، کوئی نہیں جانتا۔ شاید کبھی آپ کو اسکرین پر روما ٹی وی کے اگلے سفر میں ہم آپ کو ان سوالات کے اور قریب پہنچیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔